أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. آج 29 جولائی 2017 ہے. 29 جولائی 2017 سیٹرڈے کا دن یعنی ہفتے کا دن، سنیچر کا دن، لندن وقت کے مطابق اس وقت شام کے 4:25 ہو رہے ہیں. احترام بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، اے پی ایمسو، یوتھ، تمام شعبہ جات کے ذمہ داران، تحریکی ساتھیوں اور پرعزم جواہمت جانثار میرے گمنام سینئر جونیئر تمام تحریکی ساتھیوں، گرلز، بوائز، اسٹوڈنٹس، اوورسیز میں رہنے والے تمام ذمہ داران، و کارکنان تحریکی ساتھیوں، السلام علیکم. معزز خواتین و حضرات، نوجوانوں اور پرعزم تحریکی ساتھیوں، گزشتہ روز بھی میں نے سپریم کورٹ سے کچھ سوالات پر مبنی ایک چھوٹا سا خطاب کیا تھا، اور آج میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کا اپنی کابینہ کے اراکین اور ایم این ایز، ایم پی ایز وغیرہ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب جو انہوں نے کیا اسے سنا. سب سے پہلے تو میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی جرأت، ہمت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ ایک سپریم کورٹ کے متنازعہ فیصلے کو قبول کیا. میں متنازعہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ روز سے لے کے آج تک میں نے جتنے تجزیہ نگاروں، آئینی، قانونی ماہرین سے، جو فوج، آئی ایس آئی کے جرنیلوں کے ہاتھوں، ایم آئی کے جرنیلوں کے ہاتھوں لکھے ہوئے نہیں ہیں، ان آئینی قانونی ماہرین کے تجزیے سننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا جس کا میں بہت پہلے سے اشارہ دیتا چلا آیا ہوں اور قوم کو کئی سالوں سے آگاہ کرتا چلا آیا ہوں کہ ہماری سپریم کورٹ ایک آزاد کورٹ نہیں ہے، ہماری عدالتیں آزاد نہیں ہیں. اور فوج، ایسا میں پہلے کہا، آج پھر ریپیٹ کرتا ہوں اس بات کو، 199 ممالک میں سے 198 ممالک کی فوج ہے. ایک ملک
ایسا ہے صرف 199 میں جسے پاکستان کے نام سے پکارا جاتا ہے. اس ملک کی کوئی فوج نہیں ہے، بلکہ اس فوج کا پورا ملک ہے. عدالتیں اس کی ہیں، تمام ادارے اس کے ہیں، ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے. جمہوریت کبھی بھی پنپنے نہیں پائی 70 سال میں، اور فوج کے جرنیلوں نے کبھی پنپنے نہیں دیا. میری ماؤں، بہنوں، بزرگوں، ایک بات کی مجھے اور خوشی ہوئی کہ آج جب نواز شریف صاحب تقریر کر رہے تھے تو اس وقت مجھے انتہائی افسوس، ملال اور دکھ اور غم بھی ہوا، اور خوشی بھی. خوشی اس بات کی کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ صوبہ پنجاب میں پنجابیوں نے وہ بہادری، جرت، ہمت، شجاعت اور وفا شعاری کا ثبوت دیا تمام ایم این ایز، ایم پی ایز اور مسلم لیگ کے رہنماؤں نے، کہ وہ فوج کی جانب سے ڈائریکٹ نہیں، بلکہ فوج کے جرنیلوں نے تھرو سپریم کورٹ ایک متنازع فیصلے میں نواز شریف وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا. اس کے باوجود ایک ایم این اے، ایک ایم پی اے، ایک ان کی پارٹی کا لیڈر انہیں چھوڑ کر نہیں گیا، اور آج ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ماں، بہنوں، بزرگوں، نواز شریف صاحب تو 3 مرتبہ پرائم منسٹر بھی بنے، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ چیف منسٹر بھی بنے. میں تو کبھی ایم این اے، ایم پی اے بھی نہیں بنا، میں نے بنایا. میں کبھی وزیر نہیں بنایا، میں کبھی وزیر نہیں بنا، میں نے بنایا. میں کبھی میئر یا ڈپٹی میئر نہیں بنا، میں نے میئرز اور ڈپٹی میئرز، کاؤنسلرز، چیئرمین، جو بھی ہوتے ہیں، یو سی چیئرمین، فلاں چیئرمین، ٹاؤن ناظمین وغیرہ وغیرہ، میں نے بنائے، خود نہیں بنا. اور میرے ساتھ شروع سے فوج نے جو عمل کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. جیلیں میں نے بھگتی، قید تنہائی میں نے بھگتی، ٹارچر، اذیتیں میں نے سہی. میں نے، آپ سب جانتے ہیں اور یہ لوگ بھی جانتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں سب، میں نے پاکستان میں آج تک 90 جو میری والدہ مرحومہ کا گھر ہے اس کے علاوہ کوئی بھی پارٹی کو چھوڑ جانے والا، فوج کے ہاتھوں بک جانے والا، غداری کر جانے والے قسم کھا کے بتائے کہ پاکستان میں میرا کہاں کوئی بنگلہ ہے، میں ڈیفینس میں کتنے میرے مکانات ہیں، اور جو چھکیوں میں رہتے تھے، چھوٹے چھوٹے کرائے کے 2 کمروں کے فلیٹ میں رہتے تھے، آج وہ ڈیفینس اور حیدرآباد کے بڑے بڑے محلات، عالی شان بنگلوں، کوٹھیوں، بڑے بڑے مکانات میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں، بلٹ پروف گاڑیوں میں رہتے ہیں، گاڑیوں میں جاتے ہیں، آتے ہیں. اور آج
آج مجھے ہی گالیاں دے رہے ہیں، مجھے ہی برا بھلا کہہ رہے ہیں، مغلِ ذات تک بک رہے ہیں، یہ کل تک ان کے پاس جو کچھ نہیں بھی تھا، جو ان کے تصور میں نہیں تھا، اگر میں ان کو میئر، ڈپٹی میئر، ایم این اے، ایم پی اے، منسٹر، فیڈرل منسٹر نہیں بناتا تو کیا یہ خود بن سکتے تھے؟ کیا یہ سینیٹرز جو آج بیٹھے ہیں یہ سینیٹرز بن سکتے تھے؟ ایم این ایز بن سکتے تھے؟ ایم پی ایز بن سکتے تھے؟ لیکن کارکنان اور گمنام کارکنوں نے تو نظریے تحریک قوم کی حقوق کی خاطر، مہاجر قوم کے حقوق کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دی، مگر کسی رہنما نے اپنی جان قربان نہیں کی. نہ 1992 کے فوجی آپریشن کے بعد اور 2000 اس کے بعد جتنے آپریشنز ہوئے، اس کے بعد 2013 کے بعد سے لے کے 2017 تک جتنے آپریشن ہوئے، کسی رہنما نے جان پیش نہیں کی. پیش کی تو کارکنان نے پیش کی. لاپتہ ہیں تو کارکنان لاپتہ ہیں، جس میں گمنام بھی ہیں، نام والے بھی وہ ہیں جو چھوٹے نچلے عہدوں پہ تھے. مرکزی نام والے، کمانے والے، ارب پتی بننے والے رہنماؤں نے کسی نے جان نہیں دی، کسی کے گھر والے نے جان نہیں دی. ہاں، تمہارے قائد کے تو گھر والوں نے جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا، بے دخلی کا جلا وطنی کا بھی کرب پیش کیا، اور تمہیں بے وقوف بنانے کے لیے مجھے انہی لوگوں نے جو 2 کمروں کے فلیٹس میں رہتے تھے، فلیٹوں میں رہتے تھے، آج اربوں خربوں کے مکانات کے ساتھ گاڑیاں، بنگلے، کوٹھیاں، کپڑے اور بڑی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہ پہن کر عیاشیاں اور عیش عشرت کر رہے ہیں، اور کڑے اور برے وقت میں ساتھ چھوڑ گئے. میری ماؤں، بہنوں، بزرگوں، بہت دکھ ہے مجھے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں، گمنام کارکنوں، تحریک کی ساتھیوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں کو پیچھے رکھا گیا، باجیوں کو پیچھے رکھا گیا، ساتھیوں کو پیچھے رکھا گیا. جو کام کرنے والے لوگ تھے انہیں ذمہ داروں نے ایک وہ بنا لی تھی، کیا کہتے ہیں، ایک گروپ بنا لیا تھا ایسا کہ ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتے تھے، اور اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو، سفارشی اور چمچہ گیروں کو آگے لاتے تھے، اور سچے اچھے کارکنوں کو دور رکھتے تھے، اور قربانی کے وقت، جلسے جلوس کے وقت انہیں آگے سارے لا کر کام کراتے تھے، اور اپنے چمچوں کے ساتھ گھوما کرتے تھے، اور سجے سجائے اسٹیجوں پہ چڑھ کر خطاب کر کے واپس چلے جاتے تھے. اور یہ لوگ آج بھی قوم سے، مہاجر قوم سے غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں. میں 2-3 باتیں اور کرنا چاہتا ہوں. میاں نواز شریف نے کہا کہ کراچی میں اور بلوچستان میں ہم نے امن قائم کیا. سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے. میں آج محترم نواز شریف صاحب
آپ اب وزیر اعظم نہیں رہے، آپ نے بھی خطاب کیا، میں بھی آپ سے مخاطب ہوں، کسی طریقے سے یہ میرا پیغام محترم نواز شریف صاحب کو سنائیے۔ اگر پنجاب میں آپ کے خلاف فوج تھی، اس نے سپریم کورٹ کے ذریعے آپ پہ پابندی لگوا دی، جیسے فوج نے لاہور ہائی کورٹ سے میرے خطاب تصویر پہ پابندی لگوا دی، لیکن ان پابندیوں کے ساتھ آپ کو نااہل قرار دینے کے ساتھ آپ کے کارکنوں کی گرفتاریاں ہی نہیں، ان کے رشتہ داروں کی، بھائی بہنوں کی گرفتاریاں ہی نہیں، اگر پنجاب میں لاشوں کے انبار لگا دیے جاتے اور شہداء کے قبرستان بھرنے لگتے پنجاب میں، صوبہ پنجاب میں، تو خدا کی قسم میں دیکھتا نواز شریف صاحب کہ کون کتنے لوگ پاکستان پھر بھی زندہ باد کا نعرہ لگاتے۔ پاکستانی فوج کے ہاتھوں اگر وہ بلا جواز غیر آئینی، غیر قانونی طور پر ایکسٹرا جوڈیشلی ایگزیکیوٹ کیے جاتے، ٹارچر کیا جاتا، ان کو اسٹون ایج، پتھر کے زمانے، ڈریکونین طریقے کے مظالم ان پہ کیے جاتے پنجاب پر، آپ کے کارکنوں پر اور رہنماؤں پر، آپ کے ایم پی ایم این اے اور جتنے بھی ہیں، تو میں دیکھتا کہ وہاں پر کتنے لوگ فوج اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے۔ آپ کبھی شہداء قبرستان تو آ کے مسلم لیگ والوں اور نواز شریف صاحب، آپ ایک دفعہ خاموشی سے آ کے شہداء قبرستان تو جا کے دیکھ لیجئے، کتنے نوجوان، ماؤں کے بیٹے، بہنوں کے بھائی، یتیم چھوٹے چھوٹے بچوں کے والدین شہید کر دیے گئے، بچے یتیم کر دیے گئے، سہاگن بہنیں بیوہ کر دی گئیں۔ نہ بلوچستان کا ایک بھی فرد آج پاکستان چاہتا ہے، اور آج مہاجر قوم کی 99% اکثریت اب پاکستان اس مظالم کے بعد نہیں چاہتی۔ جو فوج مستقل کرتی چلی آئی ہے مہاجروں کے خلاف، مستقل متعصبانہ سلوک کرتی تو چلو پھر بھی ہم برداشت کر لیتے، لیکن وہ تو جینوسائیڈ کر رہی ہے، فوج نسل کشی کر رہی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے، 3 دن پہلے ہی ایک ڈرپوک بزدل بھیڑیا کرنل فوج کا، سندھ رینجرز کا کرنل، ٹی وی پہ آ کر ساؤتھ افریقہ کے ساتھیوں کو دھمکیاں دے رہا تھا، اور الطاف حسین اور ندیم نصرت کو، کنوینر جو ہیں، ان پر الزام لگا رہا تھا کہ ہدایت دیتے ہیں قتل کی اور فلا 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 فلا، اور پھر دھمکیاں دی کہ ہم مزید قتل بھی کریں گے، لاپتہ بھی کریں گے، اور مزید مظالم بھی کریں گے، دیکھ لیں گے۔ میں اس بزدل بھیڑیے کرنل قیصر خٹک سے کہتا ہوں کہ اگر تو مرد کا بچہ ہے تو الآصف اسکوائر چلا جا، سہراب گوٹ چلا جا، اس کے پیچھے مدرسے میں ذرا داخل تو ہو کے دکھا، اور الآصف پر جن غریبوں کے، جن ملازمت کرنے والے، جن محنت کش لوگوں نے مکانات، فلیٹس خریدے تھے، اس پر
منشیات فروشوں نے، جرائم پیشہ افراد نے قبضے کر لیے ہیں، جا کے ان کو چھڑا کر ان کے اصل مالکان کو دلواؤ تو میں تمہیں مرد کا بچہ مانوں. تم مدرسوں میں جہادی گھس کے دکھاؤ تو میں تمہیں مرد مانوں. تم لال مسجد میں اور مدرسہ حفظہ میں جا کر داعش کا حلف اٹھانے والی عورتوں، لڑکیوں کو پکڑ کے دکھاؤ تو میں تمہیں مرد کا بچہ جانوں. اور لال مسجد کے جو خطیب ہے نام نہاد، جو پاکستان اور آئین قانون کو نہیں مانتا، اس کو عبدالعزیز مولانا، نام نہاد مولانا عبدالعزیز کو پکڑ کے دکھاؤ تو میں تمہیں جانوں کہ تم بہادر کے بچے ہو، ورنہ تم جیدڑ ہو. خدا کی قسم، گیدڑ کرنل قیصر خٹک، اگر تم بہادر ہو تو لاؤ ایک گن ہمارے ہاتھ میں دو، ایک گن تم پکڑو اور آن کے سامنے مقابلہ کرو. میں دیکھتا ہوں کہ تم کتنے بڑے دلیر کے بچے ہو. یاد رکھیے، آپ کہہ رہے ہم قتل عام جاری رکھیں گے. آپ قتل عام جاری رکھیں، ہم اپنے حقوق کی جد و جہد جاری رکھیں گے. یہ نظریاتی ورڈ بھی ہمیں سے، مجھ سے ہی نواز شریف صاحب نے سیکھا ہے، کیونکہ ایم کیو ایم واحد ملک میں ایک واقعتاً نظریاتی، سیکولر، پروگریسو اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی، اتحاد بین المسلمین، تمام مذاہب میں ہم آہنگی کا درس دینے والی، عمل کرنے والی جماعت ہے. سب کو برابر کا شہری سمجھتی ہے پاکستان کا. اور آج بھی ہم جو صوبے کی بات کر رہے ہیں، وہ نہیں ملا تو مہاجر قوم آزاد ملک کی جد و جہد کرے گی. یہ اس کا پیدائشی حق ہے، یہ اس کا پیدائشی حق ہے. میری ماں بہنوں، آج میں ایک دو مثالیں ایسی دیتا ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی. دنیا میں پہلا سبق ہی اللہ تبارک و تعالی انسان کو آزادی کا دیتا ہے کہ کسی کی محتاجی سے آزادی یا کسی کی مدد سے زندہ رہنے کے بجائے از خود زندہ رہنے کا طریقہ سیکھو. وہ ہے انسان کی پیدائش. آپ نے کبھی سوچا کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے، وہ سانس کیسے لیتا ہے، وہ غذا کیسے کھاتا ہے، وہ اس کا دوران خون گردش کیسے کرتا ہے، وہ ہاتھ پیر آہستہ آہستہ جیسے جیسے مہینے جیسے ماہ آگے بڑھتے ہیں 9 مہینوں میں، ویسے ویسے بچے میں حرکت آتی ہے، دھڑکن دل کی آنے لگتی ہے، ہاتھ پاؤں ہلنے لگتے ہیں، سمر سالٹ کرنے لگتا ہے بچہ. یہ کیسے کرتا ہے؟ یہ ایک نالی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں امبلیکل کارڈ، جو ماں سے بچے کی ناک میں جاتی ہے. ہماری ناک میں، سب کی ناک میں ایک نشان ہوتا ہے، بٹن بیلی جسے کہتے ہیں.
اس کے ذریعے غذا بھی جاتی ہے، اسی کے ذریعے آکسیجن بھی جاتی ہے، اسی کے ذریعے بچے کو غذا فراہم ہوتی ہے، اسی کے ذریعے اس کے اعضاء بنتے ہیں، اسی کے ذریعے آنتے، اسٹمک، آنکھیں، کان، ناک، پیر، ہاتھ، پاؤں، ہر چیز اسی کے ذریعے غذا پہنچنے کے ساتھ، وائٹامن پہنچنے کے ساتھ، ہر انسانی جو ضرورت ہوتی ہے وہ ماں کے ذریعے پہنچتی ہے، حتیٰ کہ آکسیجن تک اس کے ذریعے پہنچتی ہے۔ بغیر آکسیجن کے تو انسان زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ جب انسان زندہ نہیں رہے گا، جب عورت زندہ نہیں رہے گی، تو بچہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ بغیر آکسیجن کے کبھی نہیں رہ سکتا۔ ایسی صورت میں بچہ دونوں مر جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے ہی 9 مہینے بچہ محتاج رہتا ہے یا ماں کی زندگی سے اس کا تعلق ہوتا ہے اور ماں کے ذریعے آکسیجن، غذا، کھانا پینا سب کچھ ماں سے جڑا ہوتا ہے اس کا، وہ خود کہیں سے کھانا نہیں کھا سکتا، خود کھانا یا سانس کہیں سے نہیں لے سکتا، وہ پانی نہیں پی سکتا کہیں سے، وہ وائٹامنس، منرلز، یعنی انسان کے جسم کے اعضاء میں جو نمکیات، جو وائٹامنس، پروٹین، فیٹس، کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، اس کے علاوہ انزائمز، یعنی ہر جسم کا ہر چیز جو ہوتی ہے وہ جڑی ہوتی ہے ماں سے۔ ماں گئی تو بچہ گیا۔ 9 مہینے ماں بچے کو پالتی ہے پیٹ میں، اور بچہ ماں کی زندگی کا، بچے کا زندگی کا انحصار، پرورش کا انحصار ماں کی زندگی پر ہوتا ہے۔ لیکن جب پورے 9 مہینے ہو جاتے ہیں اور جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو یاد آپ نے سنا ہوگا، بلکہ دیکھا بھی ہوگا، اب تو ٹیلی ویژن آ گیا ہے، اب تو آئی فون آ گیا ہے، اب تو آئی ٹی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، تو اس میں دیکھ لیجئے آپ کہ کیسے پیدائش ہوتی ہے بچے کی۔ تو جیسے ہی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو نکال کر ڈاکٹر، نرس یا دائی، ماں کے پیٹ سے جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ امبلیکل کارڈ بھی ہوتی ہے، لیکن سانس وہ اب ماں کے پیٹ سے آنے کے بعد وہ سانس نہیں خود لے پاتا، اس کی امبلیکل کارڈ کاٹی جاتی ہے اور اس کے تھوڑ ایک تماچا مارا جاتا ہے، یا تھپ اس کو تماچا کہہ لے، تماچا نہیں مطلب یعنی اس کو مطلب جھٹکا دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کا اپنا نظام تنفس کام کرنے لگے۔ تو سب سے پہلے پیدائش کے بعد وہ سانس لیتا ہے، تو پہلی دفعہ پیدا ہونے کے بعد ماں کے بجائے خود سانس لیتا ہے پہلی مرتبہ۔ یہ اس کی اپنی آزادی کی سانس ہوتی ہے، ماں کی اب محتاجی یا ماں سے جڑا رہنے کی اب اس سے ضرورت نہیں ہوتی۔ تو پیدائش بچے کی آزادی کا سبب دیتی ہے، اور یہ آزادی ہی وہ نظریہ ہے جو ہر انسان کو یہ درس دیتا ہے کہ کسی کے پل پر سانس مت لو، کھانا مت کھاؤ، پانی مت پیو، اپنے آزاد رہ کر، کسی کی غلامی کر کے نہیں، بلکہ اپنی محنت، اپنی مشقت، اپنے زور بازو پر بھروسہ کر کے کھانا کماؤ، کھاؤ، محنت کرو، لکھو، پڑھو، محنت مزدوری کرو،
انسان پہلی دفعہ خود سانس لیتا ہے اور اس کے بعد وہ پہلی دفعہ دودھ پیتا ہے، سانس لینے کے بعد نہلایا جاتا ہے، اس کو نہلانے کے بعد پھر وہ دودھ پیتا ہے۔ یہاں جب میں نے یہ آزادی کا آپ کو درس دیا تو میں یہ بھی بتا دوں کہ 9 مہینے تک ماں بچے کو جب پیٹ میں رکھتی ہے تو وہ کیا کیا تکالیف برداشت کرتی ہے یہ بچہ یاد نہیں رکھتا، کیونکہ بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ، لیکن ماں اس تک، اور بچہ بڑا ہونے کے بعد اور سب کچھ یہ جان لینے کے بعد بھی، پڑھنے کے باوجود بھی ماں کی وہ قدر نہیں جانتا، وہ دکھ نہیں جانتا جو 9 مہینے تک اپنے پیٹ پہ پال کر بچے کو اس کی پرورش تک تمام تکالیف برداشت کرتی ہے۔ اور پیدائش کے وقت اور پہلے جو ماں جن تکالیف سے گزرتی ہے اس کا اندازہ تو باپ کو بھی نہیں ہوتا، دوسروں کو کیا خاک ہوگا۔ یہی حال آپ ذرا سوچئے کہ میں منسٹر نہیں بنا، MNA نہیں بنا، میں میئرز، ڈپٹی میئرز میں سے، وزارتوں میں سے کچھ نہیں کیا، میں نے پالا ہے ماں کی طرح، میں نے پرورش کی، میں نے دودھ پلایا، میں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، میں نے ان کو بات کرنا سکھائی، طور طریقہ سکھائے، ان کے سیاسی جوڑ توڑ کے طریقے بتائے، میں خود جیلوں میں گیا، اذیتیں برداشت کی، گھروں کی اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں کی قربانیاں دی، گھر والوں کی قربانیاں دی، بھائی بھتیجے کی قربانیاں دی، لیکن ایسی ماں جب بچے جوان ہو جائیں اور وہ ماں کو دھتکار کر دھکے دے کے گھر سے نکال دیں اور تنہا چھوڑ دیں تو ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ میرے رہنماؤں نے ایسا ہی کیا، MQM کے جن لوگوں کو میں نے بنایا انہوں نے میرے ساتھ ایسا ہی کیا۔ میرے دل پہ ایک ماں کی طرح کیا دکھ ہوگا، کیا کرب ہوگا، اس کا اندازہ میری ماؤں، بہنوں، بزرگوں، ساتھیوں آپ خود کر سکتے ہیں۔ لیکن میرا عزم آج بھی جمع ہے کہ بھولنے والے بے ضمیر و بے ظرف، بے ضمیر کم ظرف لوگ چلے گئے تحریک سے۔ چلو اچھا ہوا کہ لالچی اپنے شہیدوں کا خون چاٹ کر وزیر، MNA، MP، سینیٹرز، ان کے لہو کے صدقے بننے والے انہیں بھول گئے اور بنانے یہاں تک پہنچانے والے قائد کو بھول گئے، الطاف حسین کو بھول گئے۔ چلو کوئی بات نہیں، لیکن گالیاں تک دے رہے ہیں، شرم نہیں آتی انہیں ذرہ برابر کوئی لحاظ نہیں ہے۔ بڑا ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے میرے بھائیوں، کاش کہ اگر تم تحریک کی بنیاد رکھتے تم بھوکے رہتے اور ساتھیوں کو کھلا دیتے۔ جیسے ماں اگر غربت کی زندگی گزار رہی ہے تو خود بھوکا رہتی ہے لیکن بچوں کو بھوکا نہیں رہنے دیتی، میں نے اسی طرح تحریک میں ان لوگوں کی پرورش کی جو امیر ہو کر، جو جوان ہو کر
MLA MP سینیٹرز بنے, وزیر بنے, بڑے بڑے عہدوں پہ گئے اور انہوں نے مال متا بنا لیا, بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لی. ایسے غریب علاقوں میں رہتے تھے اور آج وہ کروڑوں کے بنگلوں میں رہتے ہیں, کروڑوں کے. لیکن میرے گمنام کارکنان آج بھی روپوشی کی زندگی گزار رہے ہیں یا جلا وطن ہونے پہ مجبور ہو رہے ہیں. اور یہ فوج والے آج بھی MQM کے کارکنوں, ان کے رشتہ داروں کی گرفتاریاں کر رہے ہیں. اسے اگر نواز شریف صاحب امن کہتے ہیں تو یہ امن نہیں, یہ وہ تکلیف ہے اس ماں کی جسے الطاف حسین کہتے ہیں. میں نے ماں کی طرح پالا ہے, میں نے اس تحریک کو ماں کی طرح جوان کیا ہے, پرورش کی ہے. تو یہ وہ تکلیف ہے کہ جو بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہوتی ہے, اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ آزاد پیدا ہوتا ہے. یہ تکلیف گمنام کارکنوں اور میری قوم کو جب یہ قربانیوں کا اللہ تعالیٰ صلہ دے گا تو بچہ آزاد ہوگا, ملک آزاد ہوگا, مہاجر قوم آزاد ہوگی. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھے ساتھی, اچھی باجیاں, بہادر مائیں بہنیں, اور مجھے تو تعجب نہیں بلکہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسی ایسی لڑکیوں کے, کالجوں کی, اسکولوں کی بچیوں کے, لڑکوں کے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں, اتنے پیارے پیارے مجھے پیغام بھیجتے ہیں اور بھیجتی ہیں. چلو جنہوں نے مجھے دیکھا ہے, میرے عمل کو دیکھا ہے, میری محنت کو دیکھا ہے, وہ بھیجتے ہیں تو بھی خوشی ہوتی ہے. لیکن جنہوں نے دیکھا ہی نہیں مجھے, جن بچیوں نے, جن بچوں نے, جن لڑکیوں نے, جن لڑکوں نے, وہ مجھ سے اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں جیسے وہ مجھ سے بہت دفعہ مل چکے ہوں, مل چکی ہوں. جیتے رہو تم لوگ, خوش رہو. لڑکیوں, لڑکوں, تم لوگ اللہ تمہاری قسمتیں اچھی کرے, شاباش. میری ماؤں, بہنوں, بزرگوں, تحریک ساتھیوں, یہ مشکل حالات ہیں, ہم جدوجہد کر رہے ہیں. یہ کرنل جو آج اکڑ رہا ہے, انشاءاللہ اللہ بھی عوامی لیگ کی طرح ہماری بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی مدد کا سامان ضرور پیدا کرے گا. اللہ کے دیر ہے, اندھیر نہیں. اور جب ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم ان کے مظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے ساتھ ساتھ ہم ان سے کہیں گے آؤ اب کشتی لڑ رہے ہو ہاتھوں سے تو ہاتھوں سے لڑیں گے, اور کسی اور طرح سے لڑو گے تو پھر اس طرح بھی لڑیں گے. اور 93 سے جتنے سال ہو گئے ہیں اب تک مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنے ہوئے, اس سے ضرب دے دو. اتنے لوگ اب کی مرتبہ فوج کے ہتھیار ڈالیں گے انشاءاللہ, بلوچستان میں, یہاں فاٹا میں, ہر پورے ملک کے مظلوم علاقوں میں, انشاءاللہ انشاءاللہ. ورنہ میں نئے وزیر اعظم جو عبوری آ رہے ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب, اور نئے وزیر اعلیٰ جو آنے والے ہیں, شہباز شریف صاحب, آپ سندھ میں مہاجروں کا خدا را قتل عام بند کرا دیجئے. اگر آپ پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں, بلوچوں کا قتل عام بند کرا دیجئے. قبائلی علاقوں, فاٹا کے علاقوں کے لوگوں کا قتل عام بند کرا دیجئے. پارا چنار میں شیعوں کا اور تمام اقلیتوں کا قتل عام بند کرا دیجئے, اور جہادیوں سے پاکستان کو خدا را نجات دلا دیجئے. ورنہ پاکستان قائم نہیں رہے گا, نہیں رہے گا, نہیں رہے گا. میرے ساتھیوں, میرے بھائیوں, ماؤں بہنوں, یہ میں نے آپ کو جو آج 2 مثال
مثالیں دی ہیں، ایک پیدائش کے بعد کی اور آج کی کہ سپریم کورٹ جو ہے اب اسے لاپتہ ساتھیوں کا حساب اگر وہ نہیں دیتی تو میں اسے سپریم کورٹ نہیں مانوں گا. لاپتہ ساتھیوں کا کو بازیاب نہیں کراتی تو وہ سپریم کورٹ نہیں ہے پاکستان کی، وہ فوج کی سپریم کورٹ ہے. پھر ہر مظلوم کو جسے انصاف نہیں ملتا اسے اپنی آزادی حاصل کرنے کا پاکستان سے حق حاصل ہے. اب نعرہ ہوگا آزادی. اگر فوج نے مہاجروں کا قتل عام، رشتہ داروں کی گرفتاریاں بند نہیں کی اور فوری رہا نہیں کیا تو خدا کی قسم تم جتنا ظلم چاہے کر لو، مشرقی پاکستان نے تمہارے آباء و اجداد نے بھی کیا تھا، لیکن تم کو یاد نہیں، تم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا. اب بھی وقت ہے، قتل عام بے گناہوں کا بند کر دو. جہادیوں کی سرپرستی بند کر دو. کہاں ہے مشعل کے قاتل؟ کہاں ہے پی ایس؟ اسکول کے معصوم بچوں کے قاتل؟ جہادی مدرسوں میں آج تک تم نے کبھی کوئی چھاپا مارا؟ تم اورنگی ٹاؤن، کورنگی، نیو کراچی، مہاجر بستیوں میں چھاپے مارتے ہو. تم الحاصف اسکوائر جاؤ ان مدرسوں میں جو کراچی میں موجود ہیں. کرنل قیصر خٹک اور میری ماں بہنوں، جو لوگ اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے، یہ دکھ کی بات ضرور ہے، مگر ابھی تم جیسے بیٹے، بیٹیاں، میری بہنیں، میری مائیں، میرے بزرگ، میرے باپ، والدین کچھ تو زندہ ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جن کے دلوں میں آج تک الطاف حسین دھڑکتا ہے. میں اگر جب تک زندگی ہے رہا تو میں یہ تحریک نہیں چھوڑوں گا. میں ہتھیار نہ پہلے ڈالے تھے، نہ ہتھیار آج ڈالوں گا. یعنی سرنڈر نہیں کروں گا، نہ اپنے نظریے کو نہیں چھوڑوں گا، اس تحریک کو نہیں چھوڑوں گا، اپنی جو فلسفی ہے اس کو نہیں چھوڑوں گا. غریب متوسط طبقے کے حقوق، سیکولرزم، پروگریسوزم، یہ نظریہ ہے میرا. ریئلزم، پریکٹیکلزم، یہ میری فلسفی. اس فلسفی کو نہیں چھوڑوں گا. تو مظلوم محروم لوگوں کے حقوق کی جدوجہد کرتا رہوں گا. اور مہاجروں کا کوئی بولنے والا نہیں ہے تو میں نمائندگی کر رہا ہوں ڈائریکٹ مہاجروں کی. تو میں مہاجروں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں. میری ماؤں، بہنوں، بزرگوں، سپریم کورٹ کو میرے شہیدوں کے قاتلوں کا حساب لینا چاہیے. سپریم کورٹ کے ججز میرے شہیدوں کو کہ لمحہ یقین کو بلاؤ، لاپتہ ساتھیوں کے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو عدالت میں طلب کرو، ان سے پوچھو. ہیومن رائٹس پاکستان کی انجمنیں ہو یا کوئی اور ہو، میں خاص طور پر آج آپ سب کو جو ثابت قدم ہیں، باہمت ہیں، باحوصلہ ہیں، سلام تحسین پیش کرتا ہوں. میں گزشتہ روز جو فیصلہ آیا اور جن وکلا نے، جن سابق اٹارنی جنرلز نے یعنی غیر جانبدارانہ تبصرے کر کے بتایا، یہ فیصلہ سراسر فوج ڈائریکٹ نام نہیں لیا، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کیا ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کے تحت کیا ہے، نواز شریف کے خلاف جو ہے. اور اگر سندھ
کے وزیر اعلیٰ اور نواز شریف، ماضی میں بھی میں نے فون کیے نہیں، آپ نے فوج کے ڈر سے اٹھائے، کیا ہوا فائدہ؟ آج آپ کو ہٹا دیا نا، پورا گھر گیا نا آپ کا۔ ایک آپ کے بھائی شہباز شریف صاحب بچے ہیں جنہیں آپ نے وزیر اعظم بنایا ہے، لیکن اگر وہ فوج کے آگے جھک گئے تو وہ رہیں گے، ورنہ وہ بھی نکال دیے جائیں گے۔ پنجابیوں، تم نے پاکستان کو ماضی میں پنجابی دانشوروں نے، قلمکاروں نے، تجزیہ نگاروں نے فوج کی مدد کی، حمایت کر کے اس بنگالیوں کے قتل عام کو جائز قرار دے کے انہیں غدار قرار دے کے تم نے بھی برابر کا حصہ لیا، اور آج تم مہاجروں کے خلاف بول بول کر مہاجروں کے قتل عام میں برابر کے شریک ہو رہے ہو۔ یاد رکھو، اگر ملک کو نقصان ہوا تو تم جیسے تجزیہ نگار، بے غیرت، بے ضمیر جو ہیں وہ برابر کے شریک ہوں گے، اور جو تجزیہ نگار اور آئینی قانونی ماہرین سچ کہہ رہے ہیں وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ ایسے تجزیہ نگار، کالم نگار اور اینکر پرسن قابل تعریف ہیں، خراج تحسین کے مستحق ہیں، جو سچ لکھ رہے ہیں آج بھی۔ خاص طور پر میں آج ایک خاتون آسمہ جہانگیر صاحبہ، انہیں بہت دل کی گہرائیوں سے شاباش دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان کے ساتھی جو اٹارنی جنرل ہیں اور دیگر ہیں جو کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ بالکل غلط فیصلہ ہوا ہے، یہ کھل کے نہیں کہا، مطلب یہی ہے، لیکن آسمہ جہانگیر صاحبہ نے جتنا کھل کے بولا ہے، ایک خاتون ہو کر میں ان کی جرأت ہمت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرا یہ پیغام خدا را جو بھی سنے پنجاب کا ساتھی، وہ آسمہ جہانگیر صاحبہ تک ضرور پہنچا دے میرا یہ پیغام۔ میں پبلکلی کہہ رہا ہوں اس پیغام کو۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا، دیکھ لیجئے، سبق حاصل کیجئے۔ آج آپ کو کچھ ان لوگوں کو آج رونا آ رہا ہوگا اور خوشی بھی ہو رہی ہے۔ خوشی اس بات کی کہ نواز شریف کو اس کڑے وقت میں کوئی چھوڑ کر نہیں گیا، اور دکھ اس بات کا ہو رہا تھا کہ الطاف حسین کو کس طرح سب چھوڑ گئے۔ جو بادشاہ جن کو بنایا الطاف حسین نے، وہ سب چھوڑ گئے۔ یہ دکھ ہو رہا ہوگا میرے ساتھیوں، ماں بہنوں، تم بھی صبر کرو، میں بھی صبر کرنا ہوں، بیٹے بیٹیوں، لڑکے لڑکیوں، بچے بچیوں، تم بھی صبر کرو، میں بھی صبر کر رہا ہوں۔ میں پھر کہتا ہوں، فوج بند کر دو، بند کر دو، بند کر دو، مہاجروں کی گرفتاریاں، ظلم و ستم بند کر دو، مائنس 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 مت کرو۔ یہ مقام عزت خدا دیتا ہے۔ زمین پہ تم فوجیوں، فوجی افسران، میں عام فوجیوں کو نہیں کہہ رہا، میں فوجی جرنیلوں کو کہہ رہا ہوں، تم ظلم کی پالیسیاں بند نہیں کرو گے، یہ ملک باقی ماندہ ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ جیے مہاجر، جیے مہاجر، جیے مہاجر، جد و جہد کرنے والے شاباش، خراج تحسین مائیں بہنیں، گمنام کارکن، نام والے کارکن جو آج تک ثابت قدم ہے، سب کو شاباش شاباش شاباش، جیے مہاجر، جیے مہاجر، جیے مہاجر۔